کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پریشان رہیں یا خوش رہیں. بولو, یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے لیکن جو لوگ صبر کریں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے غلام ہیں, تو یہ اللہ نے ہمیں آیت کیوں بتائی ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے, ہم غمگین نہ ہو, کیونکہ غم تو آئیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں نہ آئیں, یہ ناممکن ہے. یہ ہر شخص کو آتی ہیں. آپ سمجھتے ہو بڑے لوگوں کو نہیں آتی؟ بڑے لوگوں کی پریشانیاں بڑے لیول کی ہوتی ہیں, بہت اونچے لیول کی ہوتی ہیں. تو یہ پریشانی تو ہر شخص کو آئے گی. اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں برداشت کی عادت ہو جائے, یہ خوش رہنا سیکھیں. تو اسی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ خوشی ہے یا نہیں ہے؟ پیسہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. صحت کیوں چاہتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب پتہ ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے, وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وظیفوں سے پیسہ نہیں, وظیفوں سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہے, بے روزگاری ہے, بل اتنا آ گیا, دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں, تنخواہ بڑھ جائے ہماری, پیسے بڑھ جائیں. تو میں بتا تو دیتا ہوں حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رزاق, کی پڑھ لینی چاہیے. لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے. کیا مطلب؟ غربت میں سکون مل جائے گا. آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے, اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو. وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ وہ تو زیادہ اچھا ہے بھائی. اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے, کس کو کر رہے ہیں فوکس؟ سکون کو فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں, ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے, مسکرا رہا ہوتا ہے مستیوں میں. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے, والد صاحب حیات تھے, انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے فرش بنوانا تھا. تو مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے. مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں, گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا. شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں, تو میں تھا, میری عمر ہوگی 20-22 سال. میں نے کہا یار اس فرش میں نا آپ جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو, یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین, ایسا فرش ہو, ایسا بنانا. تو کہنے لگے, اب مستی میں ہے نا, شاید لاہور کے ہوں گے, اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے. انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا. بولا تو میں نے کہا یار میں لے آتا ہوں ناریل کا تیل ڈال دو اس میں بھائی, کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا کیا ہو جائے گا, پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا. اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے, تو شکر ہے مجھے کسی نے روک دیا, کیا کر رہا ہے بھائی. تو وہ کھیل رہے تھے نا, شام کا وقت تھا. پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق, تو مجھے پھر میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو. کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے, ان کے الفاظ دیکھو. کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں, مغرب کی اذان ہونے والی ہے, فرش کمپلیٹ کریں گے, گھر جائیں گے, تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک, دہاڑی ملے گی, گھر جائیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, منجی پہ بیٹھیں گے, بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں, شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا, اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں گے. کل کا نہیں, دہاڑی آج کی ہے, کل کی نہیں ہے. ان کو صرف خوشی ہے, کام ملا ہوا ہے یار, کام ملا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے, ٹھیک میں کام ملا ہوا ہے, مزدوری مل گئی, یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے. اور انہی دنوں میں کروڑپتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا. تو خوشی کا تعلق, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے, بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بناتا. کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کا خلاف کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ جی سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے, وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے دے, اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشے چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا. بھائی اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا, پھر وہ رکشے والا ہے نہیں, وہ ہے کوئی اور, وہ کوئی بڑی چیز ہے, وہ روپ دھارا ہوا ہے اس نے. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے, اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے, نہ اس سے گھر چھینتے ہیں, نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. اللہ دل, حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے یہ دل, ایسا کنٹرول ہے اللہ کو. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی؟ بے سکونی بھر دی اس میں. چل بھائی
सब कुछ है, खुशियों के सारे असबाब, 1000 गज का बंगला, वॉशरूम ऐसा, गरीब आदमी जाए बोला यार ऐसा तो मेरा बेडरूम नहीं है जैसा इनका वॉशरूम है। हर कमरे में एसी लगा हुआ है, बिल की कोई टेंशन नहीं, इतना पैसा, रोडें साफ, सड़कें साफ, कोई टेंशन नहीं। और आजकल के जो सेकुलर लिबरल लोग हैं इनको तो वो वाली टेंशन है ही नहीं जो एक मौलाना टाइप के लोगों को होती है। समझ गए होगे आप भाई, वो जो टेंशन जो जिसको सारी दुनिया टेंशन समझती है, यानी शादी को, बीवी को, तो वो वाली टेंशन से तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल आजाद है। गर्लफ्रेंड वाला सेटअप चल रहा है इन लोगों को, इतना कुछ, कोई टेंशन बज़ाहिर नहीं है। अल्लाह कहते हैं कोई बात नहीं, तूने मुझे नाराज किया ना, तो इन तमाम तर वसाइल के बावजूद तुझे नाकाम करूंगा मैं। क्योंकि अगर वसाइल छीन लेता ना अल्लाह ताला, फिर तो भाई हर एक को टेंशन हो जाती है। अल्लाह कहता है इन सारी खुशियों में मैं इन खुशियों पे अटैक नहीं करूंगा, मैं बादशाह हूँ। बादशाह हमला किस पे करते हैं, बादशाहों पे। तेरे दिल को अपने कब्जे में लेके उसमें से सुकून निकाल के उसकी जगह क्या डाल दूंगा, बेसुकूनी। जितना गुनाहों में लज्जत हासिल करने के लिए आगे बढ़ेगा ना, अच्छा फिर ऐसा शख्स क्या करता है, जब बेसुकून होता है तो फिर वो सुकून के लिए शराब कबाब की तरफ जाता है, लड़कियों की तरफ जाएगा, जिना की तरफ जाएगा, दोस्तियों की तरफ जाएगा, फोहश मूवीज की तरफ जाएगा। अल्लाह कहते हैं कि अब जितना इन चीजों में जाएगा ना, वक्ती खुशी मिलेगी, वक्ती राहत, लेकिन बेसुकूनी के जाल में फंसता चला जाएगा। शायर ने कहा ना, जितना तड़पोगे जाल के अंदर, जाल घुसेगा खाल के अंदर। परिंदा जाल में जब फंस जाए तो एक तरीका तो हो सकता है आजाद होने का कि हिले नहीं, और जब मालिक आए जाल को हटाए तो उस वक्त आंख बचा के निकल जाए, शायद 1% चांस हो। लेकिन अगर वो हिलना शुरू कर दे तो जाल लिपटता चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। देखो मछली जब कांटे पे मुंह मारती है, उसके पास उस वक्त ऑप्शन होता है कि हिल नहीं, बड़े आराम से किसी तरीके से वापस, शायद 1% चांस हो, लेकिन हिलेगी तो ऊपर बैठा हुआ आदमी समझ जाता है कि शिकार इसमें फंस गया है। हिलने से पता चलता है, जोर लगाने से, फिर वो खींचता है, तो जितना पीछे जोर लगाएगी कांटा उतना ज्यादा अंदर घुसेगा। तो नाफरमान क्या करता है, वो सुकून के लिए फुहुश फिल्मों का सहारा लेता है, वो लड़कियों का सहारा लेता है, वो नशे का सहारा लेता है, शराब कबाब का सहारा लेता है। अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे कहा था कि तू शरीयत पे नहीं चलेगा, मुझे याद नहीं करेगा, बेसुकूनी में जाएगा। तू कमबख्त इस बेसुकूनी के इलाज में और ज्यादा बेसुकूनी के असबाब इख्तियार कर रहा है। अल्लाह दोबारा उसका दिल हाथ में लेके जितना पहले बेसुकूनी डाली थी ना, वो बेसुकूनी और ज्यादा डाल देते हैं उसमें। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह मियाँ ने क्या फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह को याद करोगे तो दिलों को सुकून मिलेगा। इससे पता चलता है कि अल्लाह चाहते हैं कि हमारे दिलों में सुकून आए, तभी अल्लाह ने अपनी इताअत पे क्या रख दिया, सुकून। अब जिक्र जिस पे सुकून मिलता है ना, उस जिक्र की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में भाई? 2। कुछ काम ना करना, ये भी जिक्र है, जिक्र कहते हैं याद रखने को, और कुछ काम करना, ये भी क्या है, जिक्र। जिक्र याद, अरबी में जिक्र का मतलब क्या है, याद। कहते हैं तज़किरा किया है उसने, ये तज़किरा जिक्र से ही निकला है। कहते हैं ना फला आदमी आपका तज़किरा कर रहा था, आपका जिक्र खैर कर रहा था, इसका मतलब गीबत कर रहा था। आजकल मतलब यही होता है इसका, ठीक है ना, आपको याद कर रहा था, इसका मतलब बुराई नहीं कर रहा होगा, अच्छाई। आजकल मार्केट में अच्छाई बयान करने वाले शॉर्ट है मार्केट में। तो जिक्र का मतलब क्या है भाई, याद रखना। तो अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह को याद रखते हैं उनके दिलों में क्या पैदा होता है, सुकून। और अल्लाह ने कहा अला, खबरदार, ये अल्लाह का लफ्ज तंबी कर रहा है कि इस बारे में दूसरी रिपोर्टें भी हैं। कुछ लोग कहते हैं इस काम से सुकून मिलता है, कुछ कहते हैं इससे सुकून। अल्लाह कहते हैं अला, खबरदार, किसी की बातों में आने की कोशिश मत करना। ये अल्लाह का लफ्ज जो है ना, ये इसलिए लगा दिया, खबरदार, ये सारी फेक न्यूज हैं, ये सब प्रोपेगेंडा है। दिल मेरे हाथ में है तो सुकून भी किसके हाथ में होगा, मैं जो चाहूं उसमें डाल दूं। सुकून एक ऐसी चीज है अपने इख्तियार से कभी आती नहीं है। आप खुश रहने की कोशिश करो, थोड़ा सा कुछ असबाब इख्तियार कर लोगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। जिन लोगों ने खुश रहने पर किताबें लिखी है ना, उनमें बहुत से खुदकुशी करके मरे हैं। समझ रहे हो, किताबें लिख गए कि खुश ऐसे रहते हैं। किताब लिख के जब वो चली नहीं मार्केट में तो उसी से डिप्रेशन में चले गए। वो यार ये चल क्यों नहीं मार्केट में, क्या ख्याल है भाई, ये बिक क्यों नहीं रही, इतनी मेहनत से हमने लिखी है। इसी से क्या हो गई, उनको डिप्रेशन हो गई। खुशी पे वर्कशॉप करनी थी, पब्लिक ही नहीं आई, उसी से टेंशन में चले गए। यार पब्लिक तो है ही नहीं, सारे पैसे ज़ाया हो गए, तो वगैरह बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के साथ भाई, सबके साथ ही होते हैं। तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि ये दिल किसी मोटिवेशनल स्पीकर के हाथ में नहीं है। आजकल गोरे बहुत वर्कशॉप्स करवा रहे हैं ना, खुश रहना खुश रहना। तो अल्लाह कहते हैं कि दिल और दिमाग, ये 2 चीज़ें किसके कंट्रोल में है, मेरे। तभी मैंने नींद पर इतवार को बयान किया, वो लाजमी सुन लिएगा। नींद भी किसके कंट्रोल में है, अल्लाह के। नींद की गोली नींद के असबाब पैदा कर देती है। माहिरीन कहते हैं कि सोता आदमी अपनी ताकत से ही है, सुला कोई नहीं सकता आपको, क्योंकि दिमाग ऑर्डर करेगा ना सोने के लिए दिमाग को, तो दिमाग थोड़ी ऑर्डर करेगा, दिमाग के ऊपर की कोई चीज़ ऑर्डर करेगी दिमाग को कि आप सो जाओ।
دماغ باقی چیزوں کو آرڈر کر سکتا ہے کہ رک جا, بولنا بند کر دے, سننا بند کر دے, آنکھیں بند کر لے, یہ سب چیزیں دماغ کے کنٹرول میں ہیں. دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا, کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کبھی بھی. مینیجر صاحب مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. مینیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہوگی. حکمران کو اوپر کی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں. اللہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ تو پھر وہی سیاسی باتیں نہ شروع ہو جائیں, اس لیے میں واپس چل رہا ہوں. عوام بھی کنٹرول کرتی ہے بعض دفعہ, بنگلہ دیش میں جیسے کیا ہے نا. خیر, تو اچھی خبر ہے الحمدللہ, بنگلہ دیش سے بہت اچھی نیوز آ رہی ہے. جماعت اسلامی کے پرانے بیچارے بوڑھے لوگوں کو صرف اس بیس پہ پھانسی پہ لٹکایا حسینہ واجد نے. اس نے لٹکایا کہ پاکستان کی حمایت, سیاسی اختلاف تھا بھائی. اس کے بعد تو وہ بغاوت نہیں کر رہے تھے نا, بہت ظلم مچا کے رکھا ہوا تھا. اچھا, اس پہ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اس پہ لوگ میرے بیانات پہ تبصرہ کر رہے ہیں. مفتی صاحب تو کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. مسلح تلوار لے کے عوام نے وہاں مسلح بغاوت نہیں کی ہے. مسلح بغاوت نہیں کی عوام نے, پوری عوام جمع ہو گئی تھی. آپ کے ہاں تو عوام ہے, ابھی کیا میں بولوں, کراچی کی تو ماشاءاللہ عوام کو اللہ ہدایت دے, اس ظلم کے خلاف نہیں دھرنا کر سکتے جو براہ راست ان کے اوپر ہو رہا ہے. جو قتل ہو رہا ہے نا کراچی کی گلیوں میں, گٹر بٹر پہ تو بیان ہم نے چھوڑ دیے, ابھی تو قتل و غارت پر بات کرو. جس طرح سے کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے, بات پہ 5-5 ہزار کی خاطر بندہ قتل ہو رہا ہے. کراچی کی عوام اس پہ احتجاج نہیں کر رہی ہے. حسینہ واجد جیسی انقلاب کہاں سے لائے گی بھائی؟ اس لیے ہم کیا کریں, ہم مسلح اس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اگر مسلح بغاوت ہوگی پھر تو خون خرابہ ہوگا, بہت بربادی ہوگی, پھر کٹیں گے وہ, مریں گے, نتیجہ پھر غیر جو طاقتیں ہیں وہ قبضہ کر لیں گی. اس کے ہم قائل نہیں ہیں. باقی عوام کا عوامی احتجاج وہ اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی, تو اللہ کا جو ذکر ہے جس سے انسانوں کو سکون ملتا ہے, دیر آر 2 types آف ذکر. کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بولو نہیں کرنے کے. دیکھو آپ کا زنا کا دل چاہ رہا ہے اور زنا کے اسباب بھی ہیں, آپ زنا نہیں کرتے, آپ نے اللہ کا بہت بڑا ذکر کر لیا, حالانکہ کچھ بھی نہیں دیکھنے میں لگے گا آپ نے کوئی ذکر بولو نا نہیں کیا, دیکھنے میں کچھ بھی نہیں کیا. اتنا بڑا ذکر کیا کہ میزان کے ترازو میں قیامت کے دن اس سے بھاری کوئی نیکی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 7 یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں رجل شاب, ایک وہ نوجوان, دعتہم رأۃ ذات حسن و جمال, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جس ذات حسن و مال, غالباً مال کے الفاظ ہیں, حسین بھی ہو مالدار بھی ہو, ایسی عورت زنا کی طرف دعوت دے. یہ جواب میں یہ نہیں کہہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یا میرے اندر رغبت ختم ہو گئی ہے, یا مجھے سوسائٹی سے ڈر لگتا ہے, کسی نے خفیہ کیمرہ نہ لگا دیا ہو, ان سب چیزوں سے میں گھبراتا ہوں. نا 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 نا, یہ کہ سارے اسباب موجود ہیں, صرف ایک رکاوٹ ہے, انی اخاف اللہ. آج میں اگر زنا کروں گا تو کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. نبی نے فرمایا اس بیس پہ جو رک گیا, دعوت عورت دے رہی ہے اور یہ رک جائے, تو یہ بہت بڑا ذاکر ہے. اس نے تہجد گزاروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہے. ہم تو اس کو ذکر اللہ کرنے والا سمجھ رہے ہیں, اس پوری رات تہجد پڑھتا رہے, تلاوت کرتا رہے, تو کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. بھائی یہ اس سے زیادہ پہنچا ہوا ہے, صحیح ہے نا. اللہ اس کو بلائے گا اور اللہ کہے گا ایسے تمام لوگ سائڈ پہ آ جائیں. دیکھو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا جب دھوپ میں, رش میں, اور کہیں جیسے پہلے بل جمع کرانے کے لیے لوگ جمع ہوتے, تب تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہے. بل جمع کرانے کے لیے نہیں لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوئے, پاسپورٹ کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. اچانک کوئی آفیسر کہے بیچ میں سے, ہاں بھائی آپ ادھر آ جائیں, گڈی نو سائڈ تلاؤ, آپ آ جاؤ. آپ کو کیسا لگے گا بھائی؟ زبردست. میں سعودی عرب میں تھا تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی, وہ کوئی امیگریشن آفیسر نے پتہ نہیں کوئی پہچان لیا ہوگا یا کوئی تعلقات ہوں گے. آپ سائڈ پہ آ جاؤ. مجھے بڑی شرم آ رہی ہے بھائی یار, میں پگڑی میں, اور یہ لوگ بولیں گے یار ہم بیوقوف ہیں جو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن سعودی عرب میں آپ نو نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ کو عزت دے رہے ہیں تو آپ کو عزت لینی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, ورنہ پھر جو وہ بے عزتی دیتے ہیں نا وہ اس سے ڈبل ہوتی. اس نے کہا شاید وہ کہیں کوئی ہمارے دوست تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, اب میں جا رہا ہوں, لوگ بڑ یار یہ کیا ہے یار. میں کہہ رہا ہوں بھائی میں گن پوائنٹ پہ جا رہا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے, مجھے اللہ کی قسم مجھے لائن میں لگنے کا شوق ہے. ایئرپورٹوں پہ بھی, کراچی ایئرپورٹ پہ بھی جب جاتا ہوں لائن میں, اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے ان کا کوئی ایئرپورٹ کا کوئی سسٹم ہے کہ جو خاص مشہور لوگ ہیں یا کچھ ان کو کوئی پروٹوکول ملتا ہے, وہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو مجھے لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے, لوگ کیا بولیں گے یار. تو یہ خوشی خوشی نہیں ہوتا سب کچھ, تبھی ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کسی کو بتائیں نہیں, کوئی پروٹوکول لیں ہی نہیں, منہ پہ کپڑا ڈال کے جائیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. اچھا بھائی میرے بھائی, تو پھر کیا وہ بات کہاں سے کہاں آئے, میں بہت زیادہ گھوم رہی ہے آج. تو
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جس کو زنا کا موقع ملا اور اس نے زنا نہیں کیا تو یہ سب سے بڑا ذاکر ہے اللہ کی نظر میں, ذکر کرنے والا ہے, دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ذکر کی دو قسمیں, کچھ کام نہ کرنا یہ بھی کیا ہے اللہ کا ذکر. بد نظری کا موقع ملا, انٹرنیٹ گھر میں موجود, کمپیوٹر موجود, دیکھنے والا کوئی نہیں, فحش فلمیں کھلے عام چل رہی ہیں, آپ کس کے خوف سے بچ جاؤ؟ اللہ کے خوف سے. نہیں یار, کوئی اسباب اختیار کرو, بھاگ جاؤ یہاں سے, کوئی ہیلا اختیار کرو. یہ کم نیکی نہیں ہے بھائی, یہ بہت بڑی نیکی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور دوسری ذکر کی قسم کچھ کرنا, جیسے نماز کے وقت پہ نماز پڑھنا, روزے کے ٹائم پہ بولو روزہ رکھنا, زبان سے اللہ کو یاد کرنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا. صبح شام ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی عاملوں کے پاس جا کے ذکر مت لو. اگر دل میں بے سکونی ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. دیکھو یہ بے سکونی ایسی چیز ہے, بھگانے کی کوشش کرو گے نہیں بھاگے گی, جیسے نیند لانے کی کوشش کرو گے تو آئے گی. دل دماغ ایک ہی چیز ہے, کنیکشن ایک ہی ہے ان کا. جب آپ لیٹتے ہو اور آپ کہو میں نیت کرتا ہوں سونے کی, سو جاؤ, ابھی تک کیوں جاگا ہوا ہے, سو جا, دماغ کو آرڈر دیتے رہو گے, سوئے گا؟ بالکل نہیں سوئے بھائی. سونے کا سوچنا بھی چھوڑ دو, اللہ سلائے گا تو سو گئے, ورنہ کسی کا, یعنی مسجد میں نہیں کہنا چاہیے کسی کا باپ وغیرہ, مناسب الفاظ نہیں ہے, ورنہ کوئی بھی نہیں سلا سکتا آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا طریقہ یہ لیٹ جاؤ بھائی, خود ہی نیند آتی ہے, ایسا تھوڑی کہ سوچ رہا ہے. تو اسی طرح آج کل لوگ خوش ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, یار میں ٹینشن میں کیوں خوش ہوں, نہیں ہوگا بھائی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. ہوتا ہے میرے بھائی, خوشی کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا. کیسا پیارا شعر حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے حضرت بھی پڑھا کرتے تھے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. عالم جہان کو کہتے ہیں, بیاباں کا مطلب چٹیل میدان. کہتے ہیں جب دل میں خوشی تھی تو صحراؤں میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے گل و گلزار. صحرا میں بھی خوشی, جب دل گلستاں تھا نا, دل باغ باغ تھا, گارڈن گارڈن تھا دل, تو ہر چیز گارڈن گارڈن لگتی, ہر چیز گارڈن گارڈن. اور جب دل میں سکون نہ ہو تو باغوں میں بھی سکون نہیں ملتا, حور و رنگ میں بھی سکون نہیں ملتا. آدمی کا دل کرتا ہے رکھ کے لگا دے ایک چماٹ, کسی جو بغل میں حور بیٹھی ہوئی ہے نا اس کو بھی آدمی کوشش کرے گا کہ رکھ کے لگا دے. دل میں سکون نہیں ہے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں. عالم سب, کوئی دنیا بھر کی خوشیاں اس کو خوش نہیں رکھ سکتی. تو اس لیے خوشی کی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو, ہینڈ اوور کر دو, اپنے آپ کو تسلیم کر دو. اپنے آپ کو کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. یہ فکر ہی چھوڑ دو, جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو بھائی. آپ کا جو کام ہے آپ اس کو فوکس کرو. دیکھو ایک آدمی کو مزدوری پہ لگا دیا, سیٹھ صاحب نے بولا یہ کنواں کھود, شام کو تجھے میں 1000 روپے دے دوں گا. اس 1000 کی لالچ میں وہ کنواں کھود رہا ہے. ایسا ہی ہے نا, غریب تھا نا, اب ہر تھوڑی دیر میں دیکھ رہا ہے کہ سیٹھ بھاگ تو نہیں رہا, ایسا تو نہیں 1000 روپے دے گا کہ نہیں دے گا. پھر پوچھ رہا ہے سیٹھ صاحب ایگریمنٹ پکا ہے نا, دو گے کہ نہیں دو گے؟ اسی لالچ میں کنواں کھود رہا ہوں. سیٹھ کہا بھائی تو کام کو تو فوکس کر, جتنی دیر میں تو آتا ہے اتنی دیر میں تو کتنا گڑا اور کھود چکا ہوتا. تو اپنا کام کر, تجھے ٹائم پہ پیسے مل جائیں گے. پھر آپ گڑا کھود کے, یار بھائی دے گا نا پیسے, مذاق تو نہیں کر رہا نا میرے ساتھ. لوگوں سے پوچھ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, اصلی نوٹ دے گا نا, جعلی نوٹ تو نہیں دے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ساری سیٹھ کو غصہ آئے گا, بولے گا پتلی گلی سے نکل یہاں, کیونکہ تجھے جو کام کیا تو اس کو فوکس کر. یار ہم یہاں بیوقوف بیٹھے ہوئے, 1000 روپے میں نہیں دے سکتا تجھے, کیا 1000 کیا چیز ہے میرے لیے؟ سیٹھ کروڑ پتی آدمی ہے اور آپ کو یہ فکر لگی پتہ نہیں 1000 دے گا کہ نہیں دے گا. وہ کہے گا بھائی تو کیا تو یعنی میرے کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے تو نے؟ 1000 روپے تو ہم جہاز بنا کے کشتی بنا کے اڑاتے ہیں اس کو, وہ یہی کہے گا نا سیٹھ. تو سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ. کھربوں کھربوں لوگوں کو اس نے خوشیاں دی ہیں, اربوں کھربوں لوگوں کو. اللہ نے کہا تمہیں جو کام میں نے ذمہ لگایا نا مجھے یاد رکھو. یاد رکھنے کا مطلب جو فرائض و واجبات ہیں پورے کرو, جو آرڈر دیے ان کو پورے کرو, جن برائیوں سے منع کیا ان سے بچو. اس کام کو تم فوکس کرو. ہم کیا کرتے ہیں, 2 دن نماز پڑھ کے دیکھا سکون ملا کہ نہیں ملا, یار ابھی بھی ٹینشن تو ہے, مسائل ابھی بھی میرے ختم نہیں. میں نے پیغام بھیجا ہوا ہے, وہ تو ابھی بھی مسئلہ وہاں سے تو ابھی بھی ٹھہنگا ہی آ رہا ہے, ان کے ابا ابھی بھی راضی نہیں ہوئے. بھینس والا لطیفہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں, ایک اور دفعہ سن لو یار. وہ ایک آدمی جو تھا اس کی بھینسیں مرتی تھیں, اس کی ٹینشن یہ تھی, اس نے مولوی صاحب سے آ کے کہا مولوی صاحب بڑی ٹینشنوں میں ہوں. مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد رکھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جب تو نماز پڑھے گا, اللہ کو یاد کرے گا, تجھے سکون ایسے ملے گا کہ تیری بھینسیں مرنا بند ہو جائیں گی. سکون کا مولوی صاحب نے یہ مطلب سمجھا, حالانکہ یہ مطلب تھا نہیں سکون کا, کہ تیری بھینسیں مرنا کیا ہو جائیں گی, بند. بھائی سکون ایسے ملے گا, بھینسیں مرے نہ مرے, تیری ترجیحات ہی چینج ہو جائیں گی. بھینس مرنا اب تیرے لیے اتنا بڑا ایشو رہے گا نہیں, تیری ترجیحات ہی کچھ اور بن جائیں گی. جب آپ کی ترجیحات ہی چینج ہو جاتی ہیں, ہدف اور ویژن ہی چینج ہو جاتا ہے, پھر آپ بھینس کے جینے اور مرنے کو سفر کا حصہ سمجھتے ہو, پھر آپ ہدف کسی اور چیز کو بناتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
تو मौलवी साहब को ये समझाना चाहिए था. मौलवी साहब ने कहा भाई जब तू नमाज पे आएगा तेरी भैंस से नहीं मरेंगी, लिहाजा तुझे सुकून मिलेगा. क्योंकि अल्लाह क्या कहते हैं, जो अल्लाह को याद करता है उसको क्या मिलता है भाई? सुकून. और सुकून का मतलब भैंस, यही मतलब हुआ ना कि भैंस मिलेगी. वो फजर पढ़ने आया, गया तो एक और भैंस मरी हुई थी. आया मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब मेरी तो भैंस मर गई, आप कह रहे होते सुकून मिलता है दिलों को, मुझे तो टेंशन और मिल गई. मौलवी साहब ने कहा अल्लाह तुझे आजमा रहा है, जोहर भी दोबारा ट्राई कर. अल्लाह आजमा रहा है भाई. जोहर पड़ी, गया वापस, एक और भैंस. असर में आया, एक और भैंस. एक कट्टा ना चीख रहा था बहुत ज्यादा, भैंस का बच्चा नहीं होता, तो उसको बोलता है कि चुप कर जा, तू तो खाली 2 नफिल की मार है. उनको तो मारने के लिए 4 फर्ज पढ़ने पड़े हैं, बड़े बड़े भैंसे थे वो. तू ज्यादा शोर नहीं कर, 2 नफिल पढ़ूंगा अल्लाह के लिए, तेरा इन्ना लिल्लाह हो जाएगा, शोर नहीं कर ज्यादा. समझते हो कि नहीं समझते? तो सुकून का ये मतलब नहीं है. सुकून का मतलब जो काम अल्लाह ने आपके जिम्मे लगाया आप उस काम में जुट जाओ. सुकून की टेंशन बोलो छोड़, ये किसके हवाले कर दो, अल्लाह ने देना है दे, नहीं देना है नहीं दे, वो देगा. कैसे हो अल्लाह की क्यों क्या पड़ी है यार तुम्हें टेंशन देके है भाई. और अगर परेशानियां आई तो उनमें सबर की तौफीक भी देगा, वो सबर की तौफीक देगा. बौखलाओगे नहीं. अल्लाह हम सबको परेशानियों से बचाए, और अल्लाह ना करे कोई परेशानी मुकद्दर में हो तो अल्लाह सबर की तौफीक दे. हमने तो भाई परेशानियां देखी नहीं है, अल्लाह बचा के रखे हमें. तो अब देखो गजा पे जो बमबारी हो रही है, हमें कितना तरस आता है, लेकिन वहां से जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनके चेहरों पे कैसा सुकून है, कैसा इत्मीनान है. ये क्या है, ये किसकी तरफ से सब्र मिलता है? तभी तो डटे हुए हैं. ये सब्र किसकी तरफ से मिलता है? ये अल्लाह की तरफ से है. बहुत बार बड़ी परेशानियों को बर्दाश्त करना आसान, छोटी को बर्दाश्त करना मुश्किल. तो अब मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह को याद किए बगैर, इस्लाम पे चले बगैर, शरीयत पे चले बगैर सुकून मिलना मुमकिन नहीं. समझते हो कि नहीं समझते? खुश रहना और शरीयत पे चलना सुस्ती के साथ मुमकिन नहीं है. अभी रफी भाई भी सो रहे हैं. शरीयत पे चलना सुस्ती के साथ मुमकिन, देखो सो जाओ ना, ये सुस्ती नहीं है. जागा हुआ ढीला हो ये सुस्त है, सोना तो नेचुरल है. वो तो अपने इख्तियार में थोड़ी, भी मैंने बताया ना कि अपने इख्तियार में नहीं है ये. हम लोग जागे हुए सुस्त होते हैं, जागे हुए सुस्त होते हैं. सोना तो अपने इख्तियार में थोड़ी है, बैठे बैठे लोग सो जाते हैं. हमारे क्लास फेलो थे मदरसे में, वो जब सजदे में जाते सो जाते. उनको कोनी मार के सजदे में उठाना पड़ता था, भाई अगली रकत कब शुरू होने वाली है. हालांकि बहुत एक्टिव थे वो, बहुत एक्टिव थे. मैंने बहुत एक्टिव लोगों को देखा बैठे बैठे सो जाते हैं. ये तो ये दिमाग अपने इख्तियार में नहीं है. कौम का मसला जागने के बाद शुरू होता है. ठीक है, जागने के बाद भी क्या है? सुस्त.